بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 10 سکون یعنی جزم، اور ہمارا لیسن نمبر 9 چل رہا ہے۔ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم سکون یعنی کہ جزم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جزم کہتے کس کو ہیں اور سکون کس کو کہتے ہیں۔ دیکھیں، سکون اور جزم دونوں ایک ہی چیز کے نام ہیں۔ یہ جو آپ کو پہلے ورڈ میں یہ با کے اوپر نظر آ رہا ہے، دال نما، یہ دال نما جو آپ کو نظر آ رہی ہے، اسی کو سکون کہتے ہیں اور اسی کو جزم بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اب یہ ہے کہ جس حرف کے اوپر سکون آ جائے اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ جیسا کہ اب یہ با کے اوپر سکون آ گیا تو با ساکن بن گیا، با کو ساکن کہیں گے، یہ با ساکن ہے۔ یہاں پہ بھی با ساکن، یہاں پہ سا ساکن ہے، یہاں پہ ہا ساکن ہے، یہاں پہ خا ساکن ہے۔ جس حرف کے اوپر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، بہت سارے حروف کے اوپر سکون ہے یعنی کہ جزم ہے تو وہ ساکن بن جاتا ہے۔ جس حرف کے اوپر جزم ہو یعنی کہ سکون اور جزم ایک ہی چیز کا نام ہے، یہ جو آپ کو دکھ رہی ہے۔ اگر کوئی پوچھے جس حرف کے اوپر سکون ہو وہ تو ساکن ہوتا ہے، اگر کسی حرف کے اوپر جزم آ جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ تو وہ بھی ساکن ہی ہوتا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو دال نما چیز ہے، یہ جو با کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے، اسی کو سکون بھی کہتے ہیں اور جزم بھی کہتے ہیں۔ یہ دونوں نام اسی کے ہیں۔ چلیے اب پڑھ لیتے ہیں کہ ان حروف کو جن حروف پر سکون ہو، جزم ہو، ان کو کیسے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ با زبر، یہاں پہ آپ دیکھ لیں، سب سے پہلے مجھے یاد آیا کہ آپ کو حروف قلقلہ یاد کرنے ہوں گے۔ حروف قلقلہ 5 ہوتے ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال۔ پھر سے ایک دفعہ میں بولتا ہوں، آپ نوٹ کر لیجئے: قاف، طا، با، جیم، دال۔ یہ 5 حروف قلقلہ ہیں۔ یعنی کہ قلقلہ اس کو کہتے ہیں کہ جس قلقلہ کا مطلب ہوتا ہے جھٹکا دینا، جنبش دینا۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اب یہ با حروف قلقلہ میں سے ہے، جو بھی حروف قلقلہ آئے گا اور وہ ساکن ہوگا، یعنی کہ یہ حروف قلقلہ ہے، اس کے اوپر سکون آ گیا ہے، تو حروف قلقلہ جب بھی ساکن ہوگا تو اس پر ہم قلقلہ کریں گے، یعنی کہ جھٹکا دیں گے اس کو۔ حمزہ با زبر اب، آسان الفاظ میں اگر ہم نے پڑھنا ہو تو سب ایسے ہی پڑھتے ہیں، حمزہ با زبر اب، تو یہ اب نہیں، کیونکہ یہ با حروف قلقلہ میں سے ہے تو ساکن بھی ہے، اس کے اوپر سکون آ گیا ہے تو با ساکن بن گیا، اور حروف قلقلہ میں سے ہے تو ہم اس کو قلقلہ کریں گے۔ اس پر قلقلہ کس کو کہتے ہیں؟ حمزہ با زبر اب، یہ جو آواز ٹکرا کے واپس آ رہی ہے اس کو قلقلہ کہتے ہیں۔ حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، 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 یہ قلقلہ ہے۔ اگر ہم ان کو پڑھیں بغیر قلقلے کے اب، 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 تو یہ غلط ہے، یہ غلط پڑھیں گے ہم، یعنی کہ ہم حروف قلقلہ کو، جبکہ وہ ساکن بھی ہے، ہم قلقلہ نہیں کر رہے، تو ہم یہ غلطی کر رہے ہیں۔ پھر سے ایک دفعہ میں بتاتا ہوں، اب، 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 جبکہ میں نے آپ کو حروف قلقلہ 5 پڑھائے: قاف، طا، با، جیم، دال۔ تو اب آگے دیکھیں، حروف قلقلہ نہیں ہے، یہ تا حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، تو یہاں پر ہرگز ہم قلقلہ نہیں کریں گے۔ جو حروف قلقلہ میں سے نہ ہو اور وہ حرف ساکن ہو، اس حرف کے اوپر سکون ہو، تو وہاں پہ آواز ذرا برابر بھی ٹکرا کر واپس نہیں آنی چاہیے، آواز آپ کی اسی حرف کے اوپر رک جانی چاہیے۔ جیسے کہ حمزہ تا زبر ات، بس تا کے اوپر آواز رک جانی چاہیے۔ اگر یہاں پہ ہم قلقلہ کریں گے حمزہ تا زبر ات ایسے، تو یہ غلط ہوگا، یہاں پہ ہم بہت بڑی غلطی کریں گے۔ حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات،
ات ات ات، اس کو اس طرح پڑھنا ہے. حمزہ سا زبر اس، حمزہ سا زیر اس، حمزہ سا پیش اس، اس اس اس. تو اب جیم آپ دیکھیں دوبارہ حروف قلقلہ میں سے ہے، تو قاف طا با جیم دال، تو جیم بھی آ رہا ہے حروف قلقلہ میں سے، تو ہم نے اس پر بھی قلقلہ کریں گے، اور یہ ساکن بھی ہے، اس کے اوپر سکون ہے. حمزہ جیم زبر اج، تو یہ قلقلہ ہے اج. اگر ہم پڑھیں گے حمزہ جیم زبر اج، تو یہ غلط ہے. حمزہ جیم زیر اج، حمزہ جیم پیش اج، اج اج اج. حمزہ حا زبر اح، اح اح. حمزہ خا زبر اخ، اخ اخ. اب دال پھر حروف قلقلہ ہے، اد اد اد. ٹھیک ہے، تو آپ کو یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب ذال کا حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، از از از. را حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، اور ات اور. از از از، اس اس اس. اش اش اش، اس اس اس. او او او. اطا، طا حروف قلقلہ میں سے ہے، قاف طا با جیم دال، قاف طا با جیم دال، تو طا بھی حروف قلقلہ میں سے ہے، اور یہاں پر یہ طا ساکن ہے، تو قلقلہ کریں گے اطا اطا اطا. یہ قلقلہ ہے. حمزہ وا زبر او، ایو او. ٹھیک ہے، تو وا جو ہے وہ قلقلہ میں سے نہیں ہے، اس لیے ہم نے قلقلہ نہیں کیا اس پر. انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ہم تختی نمبر 11 مشق سکون، یعنی کہ اس کی مشق کریں گے کہ جب بھی یہ سکون ور حروف یہ آپ کو جو نظر آ رہے ہیں حروف آ جائیں، تو ان پر قلقلہ کیسے قلقلہ کرتے ہوئے ان کو پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہوئے ان کو کیسے قلقلہ کرتے ہیں، اور بغیر قلقلہ والے حروف اگر آ جائیں تو ان کو کیسے ہم نے ان کے اوپر آواز کو روک دینا ہے، وہاں پر قلقلہ نہیں کرنا. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. جزاکم اللہ خیرہ.